بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی خاص توفیق کے ساتھ آج ہم درس فقہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرمائے۔ میرے سرکار کا فرمان علی شان ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کما قال، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا اپنا فرمان علی شان ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھا دیا۔ تو سکھانے سے مراد نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ تو یہ علم دین اتنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ ذرا جا کے بیٹھنا۔ ایک دو اہم مسئلے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ جس طرح مسلمان پر نماز فرض ہے، اس طرح علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ 8 سال کی درس نظامی کرو تو یہ فرض پورا ہوگا۔ جتنے مسئلے مسائل عام بندے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے نا، وہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی مثال سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نکاح کا چیپٹر الگ ہے، ولیمے کا چیپٹر الگ ہے۔ اس میں مسئلے مسائل، نکاح، طلاق، یہ سارے مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر آج کل جو مسلمانوں میں جو حالات ہے، علم سے دوری اور دین سے بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ ایک دلہے کو صرف اتنے پتہ ہوتا ہے کہ میں 3 واری قبول کرنا تے 3 واری طلاق کہنا۔ او دے شروع دے ہاتھ وچ وا تے آخر دا ہاتھ وچ وجلا کیویں گزارنا کھ پتہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ جو عام طور پہ کیسز دیکھے جا رہے ہیں، وہ صرف ذہن میں یہ بات ہے کہ طلاقوں کا مالک بھی میں ہی، میں جدو مرضی دے دوں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ دیکھو کیسی بری بات ہے۔ تو اس لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے سرکار نے فرمایا، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا اور بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ، وہ پھر ٹائم نکال کے درس سننے آتا ہے، اور جو بیٹھتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سیکھ کر آؤں، تو اللہ تعالیٰ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی فرما رہا ہے۔ یہ سرکار کی ایک ترغیب ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ میرے سرکار کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہ ایک جہالت والا جملہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، سائنستا کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو بنا کر ہی معلم بھیجا گیا، استاد بھیجا گیا۔ وہ کیسا استاد ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو؟ کمال کی بات نہیں ہوگی۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے ایک مدرسہ کھولا ہوا تھا، اور وہ صفا کا چبوترا تھا، جس پر 70 صحابہ کرام تھے۔ اور وہ بعض ایسی روایتوں میں جو کہ اس حالات میں سروائیو نہ کر سکتے تھے، اور وہ سرکار کے پاس آتے تھے، سرکار انہیں علم بھی عطا فرماتے تھے، لنگر بھی عطا فرماتے تھے، اور سرکار پڑھاتے تھے۔
اور آج بھی یہ کتابوں پر دیکھ لیں، سرکار کے جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے خطوط ہے نا، وہ کتابوں میں پرنٹڈ مل جاتے ہیں، یہ فلاں بادشاہ کو بھیجا، یہ فلاں بادشاہ کو بھیجا۔ یہ بالکل جہالت والی بات ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف بے علمی کا منسوب کرتا ہے جملہ۔ یارو دیکھو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم تو آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو میرے سرکار تو پھر بھی علی کے سردار ہیں۔ دیکھو تو صحیح، میرے اللہ نے فرما دیا الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سارے کا سارا سکھا دیا۔ اور دوسرے مقام بھی اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز اور کوئی تر چیز ایسی کائنات میں ہے ہی نہیں جس کا علم ہم نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو۔ کیا زمین، کیا آسمان، کیا سمندر، کیا ہوائیں، کیا درخت، کیا شجر، کیا حجر، ہر چیز کا، ہر پرندے چرندے، انسان، 2 ٹانگوں والے اور 4 ٹانگوں والے، اور زمین میں رینگنے والے، اور بشری جو دریا میں مخلوقات ہیں، سارے کا سارا علم قرآن پاک میں، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنا علم ہے، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ میری اونٹ کی رسی کہاں ہے، تو میں قرآن شریف کا اتنا علم رکھتا ہوں کہ قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں کہ اس وقت میری رسی کہاں پڑی ہوئی۔ مسلمانوں ذرا جاگو، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ضروری سے بھی آگے فرض ہے۔ اگر کسی نے نہ سیکھا تو وہ مجرم ہوگا اللہ جل جلالہ کا۔ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نہیں عطا فرمایا، اس میں بھی ایک بہت بڑی راز کی بات ہے۔ قرآن پاک سورہ یاسین میں ایک آیت پاک ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے محبوب کو شعر و شاعری سکھائیں۔ یہ قرآن پاک میں مناسب نہیں کہ ہم اپنے محبوب کو شعر و شاعری سکھائیں۔ کیوں؟ اس میں جو علماء کرام نے توضیحات کی ہوئی ہیں اور وضاحتیں دی ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کفار یہ طعنہ مارتے تھے کہ یہ جو نبی ہے نا، مسلمانوں کا نبی، یہ اپنی طرف سے ہی یہ شعر لکھ کے، شعر و شاعری کر کے قرآن بنا کے ہمیں دے دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، یہ اپنی طرف سے لکھتا ہے۔ فوری طور پہ یہ جملہ آ گیا کہ ساڑھے نبی واسطے مناسب نہیں کہ شعر و شاعری کرے، یعنی یہ نبی کی طرف سے قرآن نہیں آتا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آتا ہے۔ اور جملہ یہی بولا الرحمن علم القرآن، وہ تو وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا ہوا ہے۔ تو لہذا شعر و شاعری یہ سرکار کے لیے مناسب نہیں، یہ کہ اتنا اونچا مطلب اعلیٰ درجہ بھی نہیں ہے کہ اگر نبوت میں نہ رکھا جائے تو نبوت میں کام کم ہو جائے گا، کیونکہ نعت تو ساری کی ساری نبی کی لکھنی ہے، تو نبی نے کس کی نعت لکھنی تھی؟ یہ کئی ساری توضیحات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس واسطے میرے پیارے بھائیوں، علم دین یہ جستجو پیدا کریں۔ ہر سنڈے کی صبح کو سرکار کی شریعت پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور کر کے دکھائی جاتی ہے کہ ایسے ایسے کیا کرو معاملات اور ان چیزوں سے بچا کرو۔ قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اس امت کی شان ہے، اس امت کی شان ہے۔ کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گی، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور تنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ امت کا ذکر ہے، اس میں صرف علماء کرام کا ذکر نہیں، یہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ سارے نیکی کا حکم دیں گے، اور نیکی کا حکم اس وقت ہی دو گے نا جب ہم خود سیکھیں گے۔ اور کچھ تو ایسے وہ فراڈی پیر بھی بنے ہوئے جن کو الف و بے نہ آتا ہو اور آستانے کھول کے بیٹھے ہیں، تبھی تو اعتراضات ہوتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ پیر کم سے کم اتنا علم ضرور ہو کہ خود قرآن شریف سے مسئلہ اخذ کر سکے، اتنا علم ہونا چاہیے پیر کا۔ تو بہرحال میرے پیارے دوستو، یہ فقہ بہت ضروری ہے۔
ایک دو مسئلے نہایت توجہ کے ساتھ سن لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سرکار نے خود وضاحت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا، اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا، نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ منافق ہے۔ جماعت ابھی ہونی ہے، وہ پہلے نکل گیا، تو اس کے بارے میں یعنی اس حدیث پاک میں مسلمانوں کی جماعت کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، کتنا ضروری ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب اگر یہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو یہ مسئلہ، تو اس کے ذہن میں تو آ سکتے یار کی جانا گھر ہی پڑھ لیں گے، تو گھر میں بغیر عذر کے پڑھنا بالکل نماز قبول نہیں ہے اس حدیث پاک کی روح سے۔ اور امام بخاری کے علاوہ جماعت محدثین نے یہ روایت کیا ہے کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے، جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی، اس وقت ایک شخص چلا گیا ہے، اس پر فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی۔ یہ صحابہ کرام ایسا کہا کرتے کہ جو نماز ادا کرنے سے پہلے مسجد سے نکل جاتا تھا، صحابہ کرام یہ کہتے تھے نہیں کہ اگر کوئی مجبوری بن گئی تو وہ الگ بات ہے، تو لیکن ایسے ہی چلیے یار کدھر جانا بھی آپ ایسے نہیں، کوئی شرعی مجبوری ہو۔ اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، وقت اذان مراد ہے۔ جدوں اذان کا وقت ہو گیا اس وقت وہ پھر بندہ مسجد سے نہیں جا سکتا، پھر نماز پڑھ کر ہی جائے، یعنی اذان ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی، اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے نا، اب اس کے لیے پابندی ہے کہ بغیر شرعی عذر کے مسجد سے نہیں جا سکتا۔ ہاں بندہ بیمار ہے، میں بھج کے گولی کھاؤں، اس کا تو ارادہ ہے واپس آنے کا، یہ منافقت میں نہیں جائے گا۔ مجبوری کو اگر کوئی گیا تو واپس آنے کا ارادہ ہے، یا ویسے ہی کوئی بیمار ہو گیا نکل جانے کا پروگرام ہے کہ یار میں لوگ بیماری ہو گئی تو لے جاؤ پر، وہ الگ بات ہے، مجبوری میں نہیں ہے، ایسے کوئی مطلب کہ چلا گیا بات تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ امام مالک نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ موطا امام مالک شریف میں حدیث پاک ہے، جو مغرب یا صبح کی نماز پڑھ چکا ہے، پھر جب امام کے ساتھ پائے اعادہ نہ کرے۔ مغرب اور فجر یہ دو نمازوں کے مسئلے ہیں حدیث میں، کہ اگر یہ اپنی طور پہ پڑھ چکا ہے تو یہ بندہ امام کے ساتھ نہیں مل سکتا، فرض ایک بار ہی ہوتے۔ تنہا فرض نماز شروع کی ہی تھی، یعنی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت قائم ہو گئی، ادھر جماعت بھی کھڑی ہوگی، بندہ فرض پڑھ رہا تو توڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اپنی فرض توڑ دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ مسئلہ توجہ سے سننے والا ہے، فجر اور مغرب کی نماز صبح دی تے شام دی، فجر کی اور مغرب کی نماز ایک رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت قائم ہو گئی، تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر دوسری رکعت بھی پڑھ چکا ہو، دوسری رکعت اگرچہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہو تب بھی توڑ کر شامل ہو جائے، البتہ دوسری رکعت کا اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے، اب یہ کیفیت چینج ہو گئی،
اب دوسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے. اب کیا ہے, اب ان دو نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں, فجر اور مغرب میں اب یہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ان پوری کرے. اور نماز پوری کرنے کے بعد بنیت نفل بھی ان دو نمازوں میں شریک نہیں ہو سکتا, ان دو نمازوں میں, فجر میں اور مغرب میں. کیوں؟ جب فجر کے 2 فرض پڑھ لیے تو سورج چڑھنے تک کسی بھی طرح کے نفل ادا نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے, ویسے نماز پڑھ لی ہے اور یہ ارادہ کیا چلو امام دے نال بطور نفل آپ پڑھ لینے ہیں, تو فرض تو نے پہلے پڑھ لیے. اگر تو فرضوں کے بعد نفلوں کی نیت سے امام کے ساتھ ملے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض زیادہ قیمت والے ہوتے ہیں, نفل تھوڑی قیمت والے ہوتے ہیں, تو تو نے تھوڑی قیمت والے کو بڑی قیمت والے کے اوپر رکھ دیا. تو اس واسطے یہ مسئلہ ہے کہ فجر کے بعد کسی بھی طرح کے نفل نہیں پڑھے جا سکتے. اور یہی مسئلہ ہے, کل بھی ایک وسائل پوچھ رہے تھے کہ جدوں فجر دیاں سنتا رہ جان تو پھر بندہ فوری طور پہ پڑھ سکتا کہ نہیں. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ زیادہ قدر و قیمت فرضوں کی ہوتی ہے, اور جو سنتیں ان کی قدر و قیمت فرضوں سے کم ہوتی ہے. اس واسطے ہم زیادہ قدر و قیمت والی کو پڑھیں گے, اس کی اوپر تھوڑی قدر و قیمت والی کو نہیں رکھیں گے. تو اگر پڑھنا ہے, امام محمد سرکار رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے کہ کیونکہ تاکید بہت زیادہ شریعت میں, سرکار نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھا کرو, بڑی اہمیت کی عمل ہے, تو پھر فتویٰ ائمہ کرام نے دیا ہے کہ پھر کم سے کم سورج چڑھنے کا انتظار کریں کہ فرضاں دے اوپر بھی نہ گنیا جاوے تو سنتا بھی نہ رہنا. اس واسطے یہ حکم ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت وہ سنتے ادا کریں. ہاں جی, تقریباً 20 منٹ بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے. یعنی کہ پہلے تو وہ ٹائم شروع ہوگا نا, جو زوال کا ٹائم شروع ہوگا, اس کا جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت آپ ادا کریں. ہاں جی, نہیں وہ بس وقتی سنتے کہہ لیں, اس میں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی, وقتی سنتے کہہ لیں, یا سنت قبلی بھی کہا جا سکتا ہے, سنت قبلی جو پہلے فجر کے پہلے کے سنتے. اچھا, یہاں پر ایک اور مسئلہ سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. نفل شروع کیے تھے, پہلے فرضوں کی بات ہے, اب نفلوں کی بات کرنے لگا ہوں. نفل شروع کیے تھے, جاگ رہے ہو نا, آخری مسئلہ سن. نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہو گئی تو قطع نہ کرے, نفل توڑے نہ, بلکہ 2 رکعت پوری کر لے. اگرچہ پہلی کا سجدہ بھی نہ کیا اور تیسری پڑھ رہا ہو تو 4 پوری کر لے, کیونکہ یہ جو نفلی نماز ہے نا, اس کا بارے میں حکم ہے کہ جس نے یہ شروع کر لی تو یہ اپنے اوپر لازمی ہو جاتے ہیں نفلی نماز کے بارے میں. اس واسطے حکم ہے کہ اگر ادھر جماعت شروع ہو گیا تو چواں دن نیت کی ہے تو کم سے کم 2 پڑھ کے نہ پھیل توڑ کے شامل ہو جاؤ. اچھا, یہ توڑنے کا بھی طریقہ لکھا ہے. نماز توڑنی کیسے, تنہا پڑھ رہے ہو, ادھر جماعت شروع ہو گئی, اپنی توڑ کے واپس آ جاؤ, جماعت کے ساتھ مل جاؤ. توڑنی کیسے ہے, صرف دائیں طرف سلام پھیرے, نماز ٹوٹ گئی, جماعت میں شامل.